حوالے سے اور جس وزیر اعلیٰ کے حوالے سے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو سیاسی دشمن ہیں وہ سب سے زیادہ شور مچاتے تھے، اس کی قیادت میں کیا کیا کام جو ہے وہ ہوا ہے۔ سب سے بڑا کارنامہ کووڈ-19 کے اندر جنوری کے دوسرے ہفتے سے لے کے آج تک وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا پورے استحکام کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پوری صلاحیتوں کو استعمال کر کے، اپنی پوری ایڈمنسٹریشن کو ساتھ لے کر، اپنے تمام کولیگز کو ساتھ لے کر، اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو ساتھ لے کر، اور جتنی ہماری افسران بالا ہیں اور افسران ہیں اور جتنی آپ کی بیوروکریسی ہے اور ہیڈ ڈپارٹمنٹ سے لے کے تمام ڈپارٹمنٹس کے جتنے ہمارے افسران ہیں، ان تمام ڈپارٹمنٹس کو بھی اپنے ساتھ لے کر بڑے اچھے طریقے سے کووڈ-19 کا مقابلہ کیا، جس کا اعتراف پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اپنی جناب ہیئرنگ کے درمیان اپنے کمنٹس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے آج سے 1 مہینہ پہلے پنجاب حکومت کے حوالے سے کیا، اور باقی حکومتوں کو ایڈوائز دی کہ وہ پنجاب حکومت کے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے خلاف جو اقدامات ہیں ان سے کچھ سیکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی جو 60% پاکستان ہے اس کے اندر فرام ڈے فرسٹ سے کہ فیبروری کے اینڈ میں پہلا پیشنٹ آیا تھا پاکستان میں، لیکن جنوری کے مڈ میں پنجاب کے اندر کمانڈ اینڈ کنٹرول جناب آپریشن روم بن چکا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، اور اس وقت سے لے کے اب تک بڑے اچھے طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، ریجنل میڈیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، عالمی اداروں نے اس کو اپریشیٹ کیا، میگزینز اور اخبارات جو عالمی ہیں اور ریجنل ہیں انہوں نے بھی اس کو ایکنالج کیا۔ پہلا کارنامہ میں یہ سمجھتا ہوں جو سردار عثمان بزدار صاحب کے سینے پہ سجتا ہے وہ کووڈ-19 کے خلاف فرنٹ فٹ پہ آ کے بھرپور طریقے سے اس جنگ کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ بن کر، اور NCOC جو ایک ملکی ادارہ بنایا گیا تھا اس کے ساتھ جناب اس کا ایک پارٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ ادا کیا۔ دوسرا سب سے بڑا کارنامہ میں یہ سمجھتا ہوں 73 سالوں میں جنوبی پنجاب کی عوام ہر وقت جو ہے وہ تخت لاہور کا جو ہے وہ رونا روتی تھی۔ اس کے سیاستدان، اس کے وزیر، اس کے مشیر، اس کے دانشور، اس کے شاعر، اس کے ادیب، اس کے وہاں سے تعلق رکھنے والے صحافی، جرنلسٹ، ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہر وقت تخت پنجاب کا رونا، اور کہتے تھے کہ جتنا بجٹ ہے پنجاب کا وہ سارے کا سارا وسطی پنجاب کے اندر، یا جو تھوڑا بہت بچتا تھا وہ شمالی پنجاب کے اندر جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا۔ لیکن میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو جنوبی پنجاب کے ایک سپوت ہونے کے ناطے سے بھی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے سے بھی، اور جو الیکشن کمپین کے اندر تحریک انصاف نے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے انتہائی سیریس جناب ہم موومنٹ کریں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے، باوجود اس کے کہ جو ہمیں 25 جولائی 2018 کو مینڈیٹ ملا، نمبر گیمز جو ہے وہ ہمارے فیور میں نہیں تھیں، نہ صوبے کے اندر نہ مرکز کے اندر، اور پھر سینٹ کے اندر تو ہم اس وقت جناب منارٹی میں ہیں۔ اس کے باوجود دیر از اے ول دیر از اے وے کے مصداق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی جو کمٹمنٹ تھی اس وعدے کے حوالے سے، اس میں 100% پورا اترتے ہوئے سب سے پہلے تو جناب ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے 35% بجٹ طے کیا گیا کہ یہ بجٹ ہر حال میں ADP کا، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا، وہ جنوبی پنجاب میں ہی لگے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پچھلے 10 سال گزرے ہیں پچھلی حکومت کے جناب نااہل لیگ کے، اس کے اندر 17% 18% رکھا جاتا تھا، لیکن جب آپ کا سال کمپلیٹ ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ ٹوٹل 8%، 9%، 7% لگا ہے، باقی سارے کا سارا وسطی پنجاب میں یا شمالی پنجاب میں آ جاتا تھا۔ رول بنا دیا گیا کہ 35% بجٹ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں لگے گا، اور وہ ہم نے لگایا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ تھی کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا صرف ایک اعلان نہیں ہوتا کوئی نیا صوبہ، اس سے پہلے کی جناب آپ کی پری ریکویزٹس ہوتی ہیں، اس سے پہلے کی کچھ جناب ایڈمنسٹریٹو اور مینیجریل اور مانیٹری اور فزیکل آپ کی ریکوائرمنٹس اور ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں۔
ہم نے وہ سارے کے سارے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی خصوصی دلچسپی کے ساتھ سب سے پہلے جنوبی پنجاب کا سیکٹریٹ وہاں پر اناؤنس کیا ہم نے، اور اللہ پاک کے کرم سے اس سیکٹریٹ پراپر طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ لے رہا ہے۔ وہاں پر ہم نے پولیس کا اور آپ کے سول جناب سیکٹریٹ بنا کر وہاں پہ چیف سیکٹری کا ایک نمائندہ، پولیس کا ایک نمائندہ جو 100% آئی جی اور چیف سیکٹری کے اختیارات رکھتا ہوگا، اس کو وہاں پہ بٹھایا گیا۔ اور پھر آج سے 10 دن پہلے کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ لیگل ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کر دیا گیا کہ 16 ڈپارٹمنٹ اور رول آف پروسیجرز جو پنجاب کے اور پنجاب حکومت کے، وہ ہم نے اس کے اندر ترامیم لائی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ذاتی دلچسپی سے، اور اب 16 ڈپارٹمنٹ پہلے مرحلے پہ وہاں پر ان کے سیکٹریز، ایڈیشنل سیکٹریز ایز اے سیکٹری جناب وہاں پہ کام کریں گے، اور اگلے جو 16 کے تقریباً ہے 17 ڈپارٹمنٹ وہ اگلے 3-4 مہینوں میں وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے اگلے کچھ ماہ کے اندر ہم پراپر طریقے سے بل وفاق کے اندر دوسری سیاسی جماعتوں کے تعاون کے ساتھ ہم لے کر آئیں گے، اور پھر جتنا لیگل کوڈل ریکوائرمنٹس ہیں پنجاب ایک صوبہ بنانے کی وہ ہم انشاءاللہ اس کو میٹرلائز کریں گے۔ یہ دو تو سب سے بڑے کارنامے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے پہلے تو قانون سازی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا۔ پنجاب کے اندر 2 سالوں میں 34 کیبنٹ میٹنگ ہو چکی ہے، اور کیبنٹ میٹنگ نشستاً گفتن برخاستن نہیں ہوتی، وہ آپ ماشاءاللہ سارے سینئر صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کم از کم 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے 1 سال کی پوری تمام ڈپارٹمنٹس کا اپنا ایک پیپر ورک ہوتا ہے جس کے تحت پالیسیز آتے ہیں، رولز آتے ہیں، اور وہاں پر وہ ڈیسیژنز ہوتے ہیں۔ پچھلی نام نہاد ظالم اعلیٰ شہباز شریف صاحب کی جو 5 سال کی حکومت تھی، شاید میری جو انفارمیشن ہے 17 یا 18 آپ کی جناب کیبنٹ میٹنگز تھیں 5 سالوں میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 2 سالوں میں 34 کیبنٹ میٹنگز ہو چکی ہیں۔ ان کیبنٹ میٹنگز کے اندر ہم نے جو پالیسیز ہم نے بنائی، جو قوانین بنائے، پالیسیز کے حوالے سے اور قوانین کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، جب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کی، اس میں آپ نے اس ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ جتنے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، اس ادارے کو اچھے طریقے سے چلانے کے حوالے سے مختلف کنسلٹیشنز ہوتی ہے، کنورسیشن ہوتی ہے، نیگوسیشن ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں۔ بنیادی آبجیکٹو ہوتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو عوام اور ریاست اور معاشرے کی بہتری کے لیے کس طرح یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ اصل آبجیکٹو وہ ہوتا ہے، اور اس پہ کئی ہفتوں کی پریکٹس ہوتی ہے، کئی مہینوں کی اس کے اندر عرق ریزی ہوتی ہے۔ تو جناب پنجاب کے اندر پہلے 2 سالوں میں پنجاب ایڈورٹیزمنٹ پالیسی جو میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم 2010 کی جو آپ کی 18ویں ترمیم تھی اس کے بعد جو چیزیں ریکوائرڈ تھی، بدقسمتی سے 10 سالوں میں اس کے اوپر نہ 8 سال آپ کے ظالم اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر کوئی توجہ دی۔ ہم نے جناب پہلی دفعہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب ایڈورٹیزمنٹ پالیسی 2020 منظور ہوئی، کمانڈ ایریا موڈیفکیشن پالیسی 2020 منظور ہوئی، فارسٹ پالیسی 2019 منظور ہوئی، پنجاب اسپیشل ایجوکیشن پالیسی 2019 منظور ہوئی، لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن پالیسی 2019 منظور ہوئی، اور آپ کی نیو پالیسی اسیسمنٹ فریم ورک 2019 منظور ہوئی، پنجاب ٹورزم پالیسی 2019 منظور ہوئی، پنجاب زرعی پالیسی 2019 منظور ہوئی، پنجاب لیبر پالیسی 2018 منظور ہوئی، پنجاب واٹر پالیسی 2018 منظور ہوئی، پنجاب انڈسٹریل پالیسی 2018 منظور ہوئی، اور 3 پالیسیز کے مسودے جو ہے وہ تقریباً اینڈ پہ ہیں اور اگلی کیبنٹ میٹنگ میں ہوں گے۔ پنجاب سوشل پروٹیکشن پالیسی اور ٹرانسجینڈر پرسن ویلفیئر پالیسی اور پنجاب لائف سٹاک پالیسی، یہ اگلے کیبنٹ میٹنگ کے اندر ہوں گی۔ اور جو قانون سازی کے حوالے سے کنٹریکٹس اینڈ ایم او یوز سائن ہوئے 93، لیگل اوپینینز جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو احسن طریقے سے چلانے کے حوالے سے 80، رولز جو ہے وہ اپروو ہوئے 272، لیگل اوپینین آن رولز کے اوپر جناب آپ کی ہوئی 358، اور رولز اینڈ نوٹیفیکیشن پبلش ان آفیشیل گزٹس 333، اور بل جو پاس ہوئے 58 بل جو ہے وہ اسمبلی سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 10 سالوں میں بھی جو ہے وہ آپ کی نااہل لیگ کے جس کے نمائندے کل بیٹھ کے جو ہے وہ پانی سے پکوڑے تل رہے تھے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے مفرور جناب اور مجرم قائد کو خوش کرنے کے لیے،
انہوں نے بھی اپنے 10 سالوں کے اندر اتنی قانون سازی نہیں کی ہوگی جو سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 58 بل اور 28 جو ہے وہ آرڈیننس وہ پاس ہوئے. اب میں آپ کے سامنے مختلف چیزیں جو ہے وہ میگا پروجیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. میگا پروجیکٹس کے حوالے سے سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ریور راوی فرنٹ سٹی، اس کا قیام میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ بڑا جناب دعوے کیے نااہل لیگ کے نمائندوں نے بھی اور ان کی قیادتوں نے بھی کہ یہ ہمارے دور کا تھا. جناب بالکل آپ کے دور کا تھا. آپ نے سوچنے کے بعد آپ نے کہا بڑا مشکل کام ہے اور آپ نے انگور کھٹے ہیں کہ مزداق جناب آپ پیچھے ہٹ گئے، اور کیونکہ اس میں آپ کچھ کمیشن کھانے کے چکروں میں تھے، کمیشن بھی آپ کو اچھے طریقے سے نہیں مل پایا تو آپ نے وہ پروجیکٹ ٹھپ دیا. لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، ان کی ذاتی دلچسپی اور سردار عثمان بزدار صاحب کی اس کے اوپر بہترین پرفارمنس کی بنیاد پر اس کے جو ابتدائی جتنی لیگل کوڈل فارمیلٹیز تھیں اس کی اتھارٹی بنا دی گئی، اس کے چیئرمین بنا دیا گیا، اس کے ممبران بنا دیے گئے، اور یہ ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے یہ اربوں روپے کی مالیت کا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا وہ پروجیکٹ ہے کہ جس سے پاکستان کی اکانومی کو بھی ایک بوسٹ ملے گا، پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ اکانومی کو بوسٹ ملے گا. سب سے پہلا جناب یہ میگا پروجیکٹ ہے. پھر اس کے بعد پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے قیام سے تعمیراتی شعبے کے 13 بڑے منصوبے 140 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیے جا رہے ہیں. پھر لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ شامل ہے، اس میں 11 ارب کی مالیت کا. راولپنڈی میں نجی شعبے کے اشتراک سے رنگ روڈ کا منصوبہ کا آغاز ہو چکا ہے. فردوس مارکیٹ انڈر پاس اور لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کے قیام جناب وہ زور و شور سے جاری ہے. جلال پور کینال جناب یہ 117 کلومیٹر طویل کینال پر 50 ارب کی لاگت جناب اس کے اوپر کام شروع ہے. گریٹر تھل کینال منصوبے کا آغاز تقریباً 4 لاکھ ایکڑ اراضی اس سے جہاں وہ سیراب ہوگی. خانکی براج جناب پروجیکٹ ہے، اس کے منصوبے کا افتتاح ہو چکا ہے. اور لاہور میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انڈر گراؤنڈ واٹر سیوریج پروجیکٹ، آپ وہ دیکھتے تھے نا وہ جناب انڈیانا جونز کی ٹوپی، لانگ بوٹ، ہاتھ میں جناب امبریلا، سامنے کیمرے، اور جناب صاحب بہادر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور جناب واسا کا فلاں جناب عہدیدار معطل ہو رہا ہے، اور جناب کنویں پہ وہی لٹکا رہتا تھا جانور جناب نوست والا، کام ادھر کا ادھر ہی رہتا تھا، اور ہر دفعہ لاہور کے بیچارے شہری عذاب کا شکار ہوتے تھے. لیکن ظالم اعلیٰ کی جناب واہ واہ ہو جاتی تھی انڈیانا جونز کی ٹوپی سے جناب، لیکن حل نہیں نکالنا تھا جس لاہور سے مینڈیٹ لے کر آئے تھے. سردار عثمان بزدار صاحب نے BCO یہ جناب یہ انڈر گراؤنڈ واٹر سیوریج کے جناب ہم انشاءاللہ بڑے شہروں کے اندر شروع کر رہے ہیں. اس میں پہلا جناب آپ کا لاہور کے اندر کمپلیٹ ہو چکا ہے، تاکہ جو پانی بڑے شہروں کے اندر کنسٹرکشن اس طریقے سے لوگ کر دیتے ہیں لیگل انلیگل، اور کچھ سطح زمین اس انداز سے ہوتی ہے کہ بارش کی صورت میں پانی ہر حال میں جمع ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا حل نکالنے کے لیے یہ کنسیپٹ اور یہ تصور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت بزدار حکومت نے دیا، اور ہم نے پہلا جناب یہ کمپلیٹ کیا. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے. یہ تو جناب کچھ میگا پروجیکٹس تھے. پھر صنعتی اور معاشی استحکام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے کیا. پنجاب میں پچھلے 70 سالوں میں 3 اسپیشل اکنامک زون پہ کام ہوا ہے صرف، جبکہ پچھلے 2 سالوں میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے 13 اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر کام کا آغاز کیا ہے. ان 13 میں سے 7 اسپیشل اکنامک زون جن میں وہاڑی، بھلوال اور رحیم یار خان کی انڈسٹریل اسٹیٹ شامل ہیں کی منظوری وفاق کی جانب سے حاصل کی جا چکی ہے. گوجرانوالہ اور وزیر آباد کی انڈسٹریل اسٹیٹس مکمل کی جا چکی ہیں. قائد اعظم بزنس پارک شیخو پورہ پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. یہ منصوبہ ملک میں 250 ارب کی سرمایہ کاری لائے گا اور 1536 ایکڑ پر محیط اس منصوبے میں 563 صنعتی یونٹس لگائے جائیں گے اور 5 لاکھ افراد کو نوکری ملے گی. اس پہ بھی نااہل لیگ اور نکمی لیگ نے بڑا کہا جناب یہ ہمارے دور کا ہے. حقیقت یہ تھی شروع کیا، لیکن انہوں نے زمین کی ہیرا پھیری میں جناب ظالم اعلیٰ صاحب نے کوئی ان کو منظور پاپڑ والا نہیں ملا، وہاں پہ کوئی مشتاق چینی نہیں ملا، کوئی نثار گل اور کوئی مسرور احمد وہاں پہ اچھا سا نہیں ملا، تو انہوں نے کہا چلو ٹھپ دو جنا وہ پروجیکٹ، انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا. لیکن یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے اس کے اوپر جناب اپنے کام کا پراپر میاں اسلم صاحب
وزیر صنعت و تجارت، ان کی بھی متحرک قیادت کے اندر جناب یہ سارے کام جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا صنعتی اور معاشی، یہ میاں اسلم صاحب کا بھی اس کے اندر کریڈٹ ہے ایز اے منسٹر۔ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد پہ کام جاری ہے، 3217 ایکڑ پر محیط یہ اکنامک زون، جس میں ملک میں 400 ارب روپے کی سرمایہ کاری اور ایک امریکن کمپنی اس میں بایو میڈیکل آلات کا پاکستان کا پہلا مینوفیکچرنگ یونٹ لگائے گی، اور یہ اکنامک زون 3 لاکھ ڈائریکٹ اور 10 لاکھ انڈائریکٹ جاب جو ہے وہ انشاءاللہ پیدا کرے گا۔ اسپیشل اکنامک زون میں قائم ہونے والے صنعتی یونٹس کو پنجاب حکومت ٹیکس پہ 10 سال کے لیے چھوٹ دے گی، اور یونٹ لگانے کی مشینری کی پہلی امپورٹ پر بھی جو ہے وہ ڈیوٹی نہیں لگائے گی۔ یہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے طے کیا۔ ان 2 بڑے اکنامک زون کے علاوہ اب جنوبی پنجاب کو بھی انڈسٹریل گروتھ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے تو وہاں سے لوگ آتے تھے، صدر بھی آتے تھے، گورنر بھی آتے تھے، وزیر اعلیٰ بھی آتے تھے، اپنی جیبیں بھرتے تھے، اپنی موج میلہ کرتے تھے، اور ہر وقت تخت لاہور کا رونا بھی روتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اتو کیا کہتے ہیں، وچو کھائی جاؤ تو اتو رولا پائی جاؤ، کہ مزداق جناب یہ جتنے کل جن کا ایک سپوت جو ہے وہ بیٹھ کے ماڈل ٹاؤن کے گھر میں پریس کانفرنس بھی کر رہا تھا، جن کے والد محترم صدر بھی رہے، کر کچھ نہیں سکے، کیا کچھ نہیں، کخ توڑ کے دو نہیں کیا، لیکن اب جب کام کر رہے ہیں سردار عثمان بزدار صاحب تو اس پہ تنقید جو ہے وہ ان کو کرنے کی بڑی سوچتی ہے۔ تو جناب پنجاب کی ان 2 بڑے اکنامک زون کا جنوبی پنجاب میں بہاولپور میں اکنامک زون لگایا جا رہا ہے۔ پنجاب کی 9 انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے 10,000 ایکڑ سے زائد اراضی کے اوپر یہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن نے 12 ارب روپے کی خطیر رقم نوجوانوں کو 25,000 سے 50 لاکھ روپے تک قرضہ فراہم کرنے کے لیے مختص کی ہے۔ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے تحت 170 ملین امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے۔ پنجاب میں انڈسٹریل گروتھ اور سی پیک سے پیدا ہونے والی نوکریوں کے پیش نظر صوبے میں رسول ٹیکنالوجی یونیورسٹی، پنجاب ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور، میر چاکر خان ٹیکنالوجی یونیورسٹی ڈی جی خان یہ آپریشنل کی جا چکی ہے، جبکہ اٹک میں بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے۔ ہنرمند نوجوانوں میں 500 ملین روپے کے قرضہ جات کی فراہمی مکمل ہو چکی ہے، تاکہ یہ نوجوان خود کو دوسروں کے روزگار کے لیے مواقع پیدا کر سکیں۔ ٹیوٹا کی کیپیسٹی اور استعداد کار بڑھائی گئی۔ پہلے یہ ادارہ سالانہ 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹرین کرتا تھا، اب یہ اللہ پاک کے کرم سے 1500 ملین لاگت سے یہ ادارہ 2 لاکھ نوجوانوں کو اور نت نئے قسم کے کچھ اس میں پروگرامز لے کر آئے ہیں، جس کو انہوں نے 55 نئے کورسز جو 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق صنعتی اور معاشی ترقی کی جو سے متعلقہ ہے ان کو ہم نے پورا کیا، اور اب یہ 2 لاکھ نوجوانوں کو ٹرین کر رہا ہے۔ یہ جتنے کام ہیں یہ میاں اسلم اقبال صاحب وزیر صنعت و تجارت ان کی قیادت میں اور وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی سرپرستی میں جناب یہ پنجاب حکومت نے کیا ہے۔ یہ جتنی چیزیں بتا رہا ہوں میں ایک دفعہ پھر بیچ میں بتا دوں، یہ میں سندھ حکومت کی پرفارمنس نہیں دے رہا، یہ میں اشرف غنی صاحب افغانستان کے صدر کی پرفارمنس نہیں دے رہا، یہ میں بنگلہ دیش کی حسینہ واجد صاحبہ کی پرفارمنس نہیں دے رہا، نہ میں کسی مودی سرکار کی انڈیا کی، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی، جن کو 2 سال سے جو ہے وہ تختہ مشق پہ جو ہے وہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے صرف اپنے ویسٹرن مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری چوری، ہماری ڈکیتی، ہماری نوسر بازی، ہماری اقربا پروری، ہماری منی لانڈرنگ، ہماری لوٹ مار، جس کے اوپر احتسابی ادارے بھرپور طریقے سے کام کرتے ہوئے اینڈ رزلٹ تک پہنچ چکے ہیں، اینڈ رزلٹ تک۔ اب ان کے شکنجے جو ہیں ان کے گلوں میں پھنسنے ہیں، اس سے بچنے کے لیے وہ سارا دن پنجاب کی اور پاکستان کی سیاست کی چائے کی پیالی میں طوفان لانے کے لیے بزدار صاحب کو یہ شو کرتے تھے جناب کہ یہ کام نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سارا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اندر یہ سارے کام 2 سالوں میں۔ اب آ گیا صحت کا شعبہ۔ پنجاب میں صحت کے شعبوں میں سب سے اہم چیز یہ کہ ہم نے جدید طرز کے ہسپتال پہلے 2 سالوں کے اندر 12 نئے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال جناب قائم کیے جا رہے ہیں، 12۔ جنوبی پنجاب کے پسماندہ ترین علاقوں میں رہنے والوں کو بھی جناب سنی گئی۔ ڈی جی خان میں دل کے امراض کے ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ 4 ارب کی لاگت سے بننے والا یہ ہسپتال جنوبی پنجاب کے ساتھ بلوچستان کی عوام کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے دور کے آغاز میں ہی ملتان میں نشتر 2 ہسپتال کے منصوبے کے سنگ بنیاد رکھا، جس پہ 500 بستروں پہ مشتمل ہسپتال تیزی سے کام جاری ہے۔
لاہور کے گنگا رام ہسپتال میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کے سنگ بنیاد بھی اسی سال رکھا گیا. 2 سال میں مکمل ہونے والی اس 10 منزلہ بلڈنگ پر 4 ارب لاگت آئے گی. 600 بستروں پر مشتمل اس اسپتال کو 3 ارب کی لاگت سے جدید مشینری سے لیس کیا جائے گا اور یہاں علاج کے ساتھ ریسرچ کو بھی فروغ دیا جائے گا. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہماری وزیر صحت جنہوں نے کووڈ-19 کے اندر فرنٹ فٹ پہ آ کے اس پوری جنگ میں اپنا کردار ادا کیا. عمران خان صاحب کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب کی ایک ٹیم ممبر ہونے کے ناطے سے یہ ان کی قیادت پہ، اور لاہور کے اندر پچھلے 20 سالوں میں ایک ہسپتال بھی نیا نہیں بنایا گیا. جس لاہور کے ووٹوں سے آج رہی صحیح عزت اور کوئی ان کی باقی ہے نا قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی پنجاب میں، اس نااہل لیگ کی، اس آل شریف کی، ان کو انہوں نے آج تک نیا ہسپتال کوئی نہیں دیا تھا. یہ عثمان بزدار صاحب کی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی حکومت ہے کہ جنہوں نے لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ نئے ہسپتالوں کی جو ہے وہ تعمیر کا آغاز کیا. پورے پنجاب میں مساوی ترقی کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے راجن پور، میاں والی، بہاولپور، لیا اور گجرات میں بھی 200 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال اور نرسز کالج جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں. جناح ہسپتال لاہور میں میڈیکل ٹاور کا قیام. چکوال میں 500 بستروں کے نئے DHQ ہسپتال کا قیام. رحیم یار خان میں 500 بستروں کا ہسپتال. انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ راولپنڈی، جس کا سارا پیسہ کمیشن کھانے کے لیے راولپنڈی کے جناب میٹرو پروجیکٹ میں انہوں نے لگا دیا. وہ پچھلے 6 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سے بالکل کھڈے لائن لگا ہوا تھا، اس کو جناب بالکل فنکشنل کر دیا گیا ہے. DG خان کے ٹیچنگ ہسپتال میں گائنی اور ایمرجنسی وارڈ کی تعمیر. لاہور میں یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز جیسے منصوبے پنجاب کو صحت کے شعبے میں دیگر صوبوں کے لیے مثال بنا دیں گے. نوجوان نسل کو نشے کی عادت سے بچانے کے لیے، ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں 100 بستروں پر مشتمل ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام کیا گیا. THQ اور DHQ ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کا کام جناب جاری ہے اور ضلع بہاولپور کے THQ ہسپتال حاصل پور کو 40 سے بڑھا کر 80 بستروں پر مشتمل ہسپتال بنانے کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے. پنجاب کے 36 اضلاع، سب سے بڑا کارنامہ یہ آج میں اوپنلی برملا کہوں گا، نام نہاد خادم اعلیٰ جو حبیب جالب کا شعر پڑھ پڑھ کے حبیب جالب صاحب کی روح کو بھی جو ہے نا وہ جناب تڑپایا کرتے تھے اور پاکستان کی عوام کے سینوں پہ مونگ دلا کرتے تھے. میں نہیں مانتا ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، ظلم کے نظام کو. اور ظلم کا نظام یہ تھا کہ KPK کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ذاتی ویژن کے مطابق جب ہم نے 2013 میں ہیلتھ انشورنس کارڈ شروع کیا، اس کے دیکھا دیکھی صاحب بہادر شہباز شریف صاحب نے بھی یہاں پر ایک یہ ڈرامہ شروع کیا، لیکن ٹوٹل 10 سے 12 اضلاع کے اندر انہوں نے 2.5 لاکھ پونے 3 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ جناب شروع ہوا. 4-5 اضلاع کے اندر لوگوں کو، غریب لوگوں کو کارڈ دے دیے لیکن پریمیم ادا نہیں کیا انشورنس کمپنیوں کا. وہ بیچارے غریب جاتے تھے سرکاری یا غیر سرکاری DG اسپتالوں میں تو آگے سے شرمندہ ہو کے جاؤ واپس آنا پڑتا تھا. یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، میں ان تمام ٹی وی چینل کے اپنے معزز تجزیہ نگار اینکرز دوستوں کو مخاطب کر کے جناب مجھے بتائیں 53 لاکھ خاندانوں کو پنجاب کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی قیادت میں 53 لاکھ خاندانوں کو 7.25 لاکھ روپے کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ مل چکا ہے. کوئی کارنامہ نہیں ہے یہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے؟ آج غریب شہری، آج لوور مڈل کلاس شہری عزت اور شان کے ساتھ جاتا ہے اور پورے خاندان کا ہے کارڈ جناب. اور یہ 7.25 لاکھ اگر پورا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر مزید اس کا جناب شامل ہو سکتا ہے جناب پیسہ. آج نجی ہسپتالوں کے اندر عزت اور شان کے ساتھ یہ 53 لاکھ خاندان اپنا علاج کرواتے ہیں. یہ سب سے بڑا کارنامہ عمران خان صاحب، سردار عثمان بزدار صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا. پھر اس کے بعد باقی بھی جو آپ کے تقریباً 72 لاکھ خاندان ٹارگٹ ہے اور اگلے اس سال کے اینڈ تک انشاءاللہ 72 لاکھ خاندانوں کو یہ کارڈ مل جائے گا. پنجاب میں TB سے پاک کرنے کے لیے 6 TB لیبز قائم کی جا چکی ہیں. پنجاب کے THQ اور DHQ اسپتالوں میں TB ٹیسٹ کے لیے
جدید طرز کی 150 مشینوں کی تنصیب ہو چکی ہے. پنجاب میں ایڈز کے خاتمے کے لیے ریگولر سکریننگ کا عمل، جیلوں میں قیدیوں اور خواجہ سراؤں کی کمیونٹی کی سکریننگ کا بھی ایک روٹین عمل وہ جناب سٹارٹ ہو چکا ہے. لاہور، راولپنڈی اور ملتان کے اسکولوں میں ہیلتھ رومز کا قیام، دیہی علاقوں کے 42,000 اسکولوں میں صحت سے متعلق ہیلتھ سے متعلق سیشنز ہو چکے ہیں. صوبے میں 62 کروڑ کی مالیت سے، یہ بھی سب سے بڑے میگا پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہے، 62 کروڑ کی لاگت سے 8 بایو سیفٹی لیول 3 لیبز انتہائی قلیل مدت میں کووڈ 19 کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے عثمان بزدار صاحب فرنٹ فٹ پہ لڑ رہے ہیں. میڈیا میں تنقید ہو رہی ہے، اپوزیشن جناب سارا دن کہتی ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بزدار صاحب اتر رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، اور سردار عثمان بزدار صاحب سر نیچے دے کے نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مزداق خدمت کر رہے ہیں. اور انہوں نے 3 مہینے کے قلیل عرصے کے اندر کووڈ 19 کو شکست دینے کے لیے یہ 8 لیبز، اس میں سیکٹری ہیلتھ چاہے وہ اسپیشلائز ہو جناب نبیل اوان صاحب، کیپٹن عثمان صاحب، ان ساروں کو میں سمجھتا ہوں کہ قابل صد تحسین ہے کہ انہوں نے حکومت کا ایک ممبر ہونے کے ناطے سے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا ایک رائٹ لیفٹ ہینڈ ہونے کے ناطے سے بھی بھرپور کردار ادا کیا. پھر جناب 30,000 سے زائد کیپیسٹی کے کوارنٹائن اور 8 فیلڈ ہسپتال ہنگامی بنیادوں پہ بنائے گئے. پھر جناب کرونا ٹیسٹ کی صلاحیت 190 تھی پنجاب کے اندر، جس کو بڑھا کر 8,000 پہ لے کے گئے. 25,000 ڈاکٹر نرسز کی بھرتی ہوئی ہے. یہ بھی چھوٹا کام نہیں ہے 2 سالوں میں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو جنا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاباش کے مستحق ہیں، اور سردار عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت کے پہلے 2 سالوں میں ہسپتالوں میں مریضوں کی رش کے پیش نظر 9,000 سے زائد بستروں کا اضافہ کیا گیا جو پہلے سے موجود ہسپتال ہیں. اور پھر جناب PKLI اور ڈائلسس یونٹ 2 کی تکمیل، اور سال 2019 کے آخر میں اس کا افتتاح کیا گیا، اور اس یونٹ پہ 36 ڈائلسس مشینیں جو ہے وہ تنصیب کی گئیں. یہ آپ کا صحت کے حوالے سے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی موٹی موٹی چیزیں. اب میں آؤں گا تعلیم کے حوالے سے، اور اپنی بات کو جو ہے نا تقریباً اختتام کے قریب ہے. تعلیمی انقلاب، ننکانہ صاحب، DG خان، چکوال، راولپنڈی، لیا، بھکر، میاں والی اور مری میں 8 نئی یونیورسٹیوں کے قیام کے ساتھ دیگر انسٹیٹیوٹ اور 43 کالجوں کی قیام کا جناب جتنی لیگل کوڈل فارمیلٹیز اور انفراسٹرکچر کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے. 6 نئی یونیورسٹیاں، 3 پبلک 3 پرائیویٹ کے قیام کے لیے ایکٹس کی منظوری ہو چکی ہے. صوبے میں 3 نئی ٹیکنیکل یونیورسٹیز کا آغاز، اور 50 کالجز کے اندر BS کا اعلیٰ درجے کی جناب ایجوکیشن بیچلر لیول پہ اس کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے. یہ ڈاکٹر مراد راز صاحب اور آپ کے راجہ یاسر ہمایوں صاحب کی جناب یہ ساری سرپرستی کے اندر صوبے میں پہلی دفعہ اسکول ایجوکیشن کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پراپر جامع پالیسی بنائی گئی ہے. پھر جناب پنجاب کے 16 اضلاع میں 400 سرکاری اسپتالوں میں لائبریریوں کی تعمیر کی گئی. سرکاری اسکولوں میں 2000 کمپیوٹر اور سائنس لیبز کی تعمیر اور بحالی کا منصوبہ جاری ہے. سیلاب اور زلزلوں کا شکار ہونے والے اسکولوں کی ہنگامی بنیادوں پر تعمیر و بحالی، اور قدرتی آفات کے بعد اس کی ریہیبلیٹیشن کا آج تک ذمہ داری کسی نے پوری نہیں کی، لیکن اس کے اوپر پراپر طریقے سے اسکولوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے ڈاکٹر مراد راز صاحب کی قیادت پہ کام ہو رہا ہے. پرائمری اسکولوں سے منسلک 2000 ہائی اسکولوں میں بین الاقوامی سطح کی تعلیمات کی سہولیات کی فراہمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی تنصیب شروع ہو چکی ہے. اسکول کنسٹرکشن پروگرام کے ذریعے سے 12 اضلاع کے 1415 اسکولوں میں اضافی کمروں کا تعمیر شروع ہو چکی ہے. 3 ارب روپے سے کتابوں کی مفت فراہمی، اور سرکاری اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ کے لیے 4 ارب، اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت اسکولوں کے لیے 18 ارب روپے مختص کر کے معیاری تعلیم پہنچانے کی جناب کوشش ہو رہی ہے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے 500 ملین روپے مختص کر کے تعلیمی نظام کو ترقی یافتہ ممالک کے برابر لانے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر پنجاب کے 11 اضلاع میں 110 ماڈل اسکولوں کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے. لاہور کی آبادی کے پیش نظر
100 پرائمری اسکولوں کے قیام کے اوپر بھی جناب پرائمری اسکولوں کے قیام جناب اس پہ کام ہو رہا ہے. پنجاب کے دور دراز اضلاع میں 11,000 اسکولوں میں شمسی توانائی کے ذریعے سے جناب بجلی فراہمی, راجن پور, چولستان, ڈی جی خان شامل. پھر پنجاب کے 22 اضلاع میں انصاف آفٹرنون کلاسز کا اجرا, ڈاکٹر مراد راز کا کارنامہ. 700 سے زائد اسکولوں میں متعارف کروائے جانے کے پروگرام ہے, جس پہ جناب آپ کے 52% سے زائد لڑکیاں جناب اس میں ایڈ ہو رہی ہیں. پھر تعلیم گھر آن لائن لرننگ ٹی وی کے اجرا کہ جناب کووڈ-19 میں بھی اور اس کے علاوہ بھی, اس کے بعد بھی گھر بیٹھ کے بچوں کو ایجوکیشن جو ہے وہ مل سکے. پھر ٹیچر ٹرانسفر پوسٹنگ, یہ بھی میگا پروجیکٹ اور میگا کاموں میں سے ایک کام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان بزدار صاحب کا اور ڈاکٹر مراد راز کا بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارے پرائمری اسکول کے جناب پرائمری ایجوکیشن کے جو منسٹر ہیں. اربوں روپے کا کرپشن جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہوتی تھی ڈیلی بیسس کے اوپر اسکول کے ٹیچرز اپنی پوسٹنگ کروانے کے لیے. اس میں میل فیمیل کی عزت, روزگار, ان کا پیسہ, ہر چیز کی رسوائی ہوتی تھی. پنجاب حکومت نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا اور پھر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ڈاکٹر مراد راز نے ای گورننس کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے ایک بہترین سی ایک ایپ بنا دی ہے. اب کسی ٹیچر کو کسی ایم این اے, ایم پی اے, وزیر, مشیر, سیکٹری, ایڈیشنل سیکٹری, سیکشن افسر, کلرک کی محنت نہیں کرنی پڑتی اور ایک پراپر طریقے سے جو ہے اس کا تبادلہ ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس میں کرپشن وغیرہ کا بھی خاتمہ ہوا اور پنجاب کے 36 اضلاع میں 1227 ایلیمنٹری اسکولوں کو ہائی اسکولوں میں اپ گریڈ کیا گیا 2 سالوں میں. کہتے ہیں سردار عثمان بزدار صاحب نے کچھ نہیں کیا, جن میں 1 لاکھ بچے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں اور حکومت کو 16 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے. یہ جو جتنا کام کیا ہے 1227 ایلیمنٹری اسکولوں کو ہائی اسکولوں میں ایک ٹیڈی پیسہ لگائے بغیر ڈاکٹر مراد راز صاحب نے, سردار عثمان بزدار صاحب نے, پنجاب حکومت نے. پھر اس کے بعد آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا ای گورننس. یہ مینول طریقے سے یہاں پہ کام ہوتے رہے. کیوں کہ مینول طریقے سے کاموں میں نثار گل فائدہ مند رہتا ہے, منظور پاپڑ فروش بھی فائدہ مند رہتا ہے, مشتاق چینی بھی فائدہ مند رہتا ہے. جناب ہم نے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب میں لوکل باڈیز کے تحت ایک ایپ کا اجرا کیا گیا. گھر میں بیٹھ کے بچے کی پیدائش کا اندراج, فیملی ممبر کی وفات کا اندراج, شادی اور طلاق کا اندراج جناب آپ کرا سکتے ہیں اور یونین کونسل کی سرٹیفائیڈ کاپی حاصل کر سکتے ہیں. پنجاب میں موٹر رجسٹریشن کے لیے یونیورسل نمبر کا اجرا بہترین ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے تحت, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حافظ ممتاز گجر صاحب کا جناب جو ہمارے منسٹر ہیں, یہ ان کا آتے ساری انہوں نے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ایک اچھا کارنامہ سر انجام دیا تھا. وزیر اعظم صاحب کے ویژن کے مطابق ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت کنسٹرکشن کے شعبے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پہلی دفعہ 1 ونڈو آپریشن کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ طے کیا گیا ہے 3 دن سے لے کے 1 مہینہ. 4 امپورٹنٹ ڈاکومنٹس اس میں آپ کے نقشہ ہے, نقشے کی منظوری ہے اور جگہ کی تبدیلی, آپ کی نجی رہائشی اسکیموں کی منظوری, یہ ساری کی ساری جناب پنجاب کے اندر بزدار صاحب کی قیادت میں جناب ہم نے 1 ونڈو آپریشن کر دیا. پولیس خدمت مرکز گلوبل پورٹل یہ جناب بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ٹریفک کے چلان اس کو جناب ای گورننس کے تحت لے کر آئے. پھر وزیر اعلیٰ ای روزگار پروگرام کے تحت پنجاب کے 26 اضلاع میں 32 سینٹرز جو ہے وہ فعال کیے گئے, 32 سینٹرز. یہ ساری کی ساری ای گورننس کے بعد آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے پنجاب پولیس, جس کے حوالے سے سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اور یہ آخری میرے 3-4 منٹ ہیں. ڈاکٹر شعیب دستگیر صاحب کے آنے کے بعد خصوصاً اور اس سے پہلے بھی بڑے اچھے طریقے سے پنجاب پولیس کو احسن انداز سے چلانے کی جو کوشش کی گئی, اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت 12-13 ایسے ان کے کام ہیں آپ کے منشیات فروشوں کے خلاف باقاعدہ انٹیلیجنس رپورٹس مرتب کر کے تقریباً 434 کے قریب جناب یہاں پر جسے کہتے ہیں آپریشنز کیے گئے اور ان کو جناب منشیات فروشوں کی زندگی کو ارجیزن کیا گیا. پنجاب کے اندر جتنے جوئے کے دھندے تھے 336 کے قریب جو ہے وہ ٹاپ کلاس کے جو پنجاب کے اندر جوئے کے دھندے تھے, پنجاب پولیس نے جناب ان کو بند کروایا. پھر اس کے علاوہ
سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, قبضہ مافیا کے چنگل سے جناب 460 پراپرٹیز واگزار کروائیں. معاشرے کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے 12,000 ریڈز جو پنجاب پولیس نے اسپیشل, جس پہ کوئی کسی قسم کی ایم این اے, ایم پی اے, سینٹر, وزیر, مشیر کی کسی سفارش کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ جناب کی گئیں. ہوائی فائرنگ ایک ہمارے معاشرے کا انتہائی نیگیٹو فینومینا تھا. میں بھی ایک بہت پرانا سیاسی کارکن ہوں, ہم بھی دیکھتے تھے شادیوں پہ, خوشیوں پہ, جناب آپ کی مہندیوں پہ, بچہ پیدا ہونے پہ, اس پنجاب کے اندر ایک جناب ٹریڈیشن تھی, کوئی اس کو نہیں روک سکا. میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت نے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں, اور خصوصاً ڈاکٹر شعیب دستگیر صاحب آئی جی پنجاب, انہوں نے ایسی خوبصورت طریقے سے پولیس کو جناب سوشل میڈیا کو یوز کر کے, نئی ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پہ اپنی ہوائی فائرنگ کی کرے. جو کرتا ہے اس کی زندگی اجیرن ہوتی ہے, وہ گرفتار ہوتا ہے, اور اس کو اتنا کنڈیم کیا گیا کہ اب اللہ پاک کے کرم سے یہ پریکٹس بہت کم ہوئی ہے. پنجاب میں پہلی دفعہ موبائل پولیس خدمت مرکز, پولیس کی موبائل جناب آپ کی وین کہ جو تقریباً 13 لاکھ سے زائد کیسز ہیں, 13 لاکھ سے زائد کیسز اس پہ درج ہوئے ہیں ان 2 سالوں میں, اور 7 لاکھ سے زائد پہ جو ہے وہ کاروائیاں مکمل ہو چکی ہیں. تھانوں میں تشدد اور مار پیٹ اور پولیس کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, اس کو روکنے کے لیے محرر کو جناب کیمروں کے سامنے لگا کے, آپ کے ایس ایچ او کے کمرے میں کیمرہ لگا کے, اور آپ کے حوالات کے اندر کیمرہ لگا کے اس کو سینٹرلائز کیا گیا ہے پنجاب لیول پہ کہ کوئی مس بیہیو نہ کرے کسی عام شہری کے ساتھ, کسی عزت دار شہری کے ساتھ. پھر پنجاب کے اندرونی نظام, پولیس کے اندرونی نظام کو بہتر بنانے کے لیے انسپیکشن اور ڈسپلن برانچ کا قیام لایا گیا ہے پہلی دفعہ ڈاکٹر شعیب دستگیر صاحب کی قیادت میں, اور کسی پولیس کے افسر کو اور اہلکار کو اجازت نہیں کہ وہ کرپشن اور مس بیہیو جو ہے وہ عوام کے ساتھ کرے گا تو وہ پرسکون رہ سکے گا. پھر اس کے بعد لاہور کے 2 داخلی مقامات کے اوپر جناب ای پوسٹ, وہ اس کا ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا تو پورے پنجاب کے اندر جناب اس کو لے کر جائیں گے. اور آخری 2 چیزیں, سیاحت کو فروغ دینے کے لیے, پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر لوگوں کے لیے ایک ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے پنجاب میں 2 سیاحی مرکز, ایک آپ کا کرتارپور, دوسرا مری, وہاں پہ اسپیشل پولیس فورس, سیاحتی پولیس فورس, اس کا کنسیپٹ دیا, اور تقریباً 147 کے قریب پولیس ملازمین اور افسران کو اسپیشلی اس فورس کے اندر جو ہے وہ لگایا گیا. اور آخری بات, پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے تعاون سے پکار 15 کے جو ایک ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ایک آن لائن فیسلٹی ہے, وہ پہلے ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ انڈیویجولی اپنا کام کر رہی تھی, اس کو آٹومیٹ کیا گیا اور سینٹرلائز کیا گیا پنجاب لیول پہ, اور پورا اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے کہ پورے پنجاب میں ڈیلی بیسس پہ کسی عام شہری نے کوئی ہیلپ مانگی پولیس سے, کسی پولیس اسٹیشن سے, اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کی کال کو, پھر اس کے اوپر نوٹس لیا جاتا ہے ڈیلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ, کہ اس کو ایڈریس کیا گیا, اس کو مٹیریلائز کیا گیا, اس کی خواہش کو, اس کی ضرورت کو, اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. یہ وہ اقدامات موٹے موٹے 100 میں سے 15 ہیں جو میں نے رکھے ہیں, جو اشرف غنی صاحب کے نہیں ہیں, حسینہ واجد صاحبہ کے نہیں ہیں, مراد علی شاہ صاحب کے نہیں ہیں, یا کسی جناب نریندر مودی صاحب کے نہیں ہیں, اس سردار عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے ہیں, جس کو صبح سے لے کے رات تک نجومی نما جناب سیاستدان اور نجومی نما کچھ اینکر وہ لگے رہتے ہیں کہ جناب آج جا رہے ہیں, کل جا رہے ہیں, پرسوں جا رہے ہیں, ترسوں جا رہے ہیں, لیکن وہ اللہ کا ولی سردار عثمان بزدار صاحب وہ سر نیچے دے کے جو ہے وہ اپنی خدمت کر رہے ہیں عوام کی. یہ میں نے موٹی موٹی رکھی. اور آخری بات کر جاؤں, میرے بعد اگلا 1 مہینہ انشاءاللہ ہر منسٹر, ہم نے طے کیا ہے آج سی ایم صاحب کے ساتھ, ہر منسٹر اپنی منسٹری کی انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پریس کانفرنس کرے گا, عوام کے سامنے ساری ڈیٹیل لائے گا, اور انشاءاللہ پھر شام کو ٹاک شوز کے اندر بھی ہوں گے. آپ سوال ایک پھر وہ آپ نے متعدد ایسے منصوبے بتائے جو کہ پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب کے دور کے اندر ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں. کیا کہیں گے کہ عام آدمی کے ریلیف کے لیے چینی, آٹا, دالیں, جو بنیادی عام آدمی کا ایشوز تھا, ان میں سے آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کیا ہوا؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ نیب کو کس حد تک عثمان بزدار مطمئن کر پائے ہیں, کیونکہ ابھی پچھلے جو ان کی جوابات جمع ہوئے ہیں
नए जो लाहौर का दाखिली दरवाजा बन रहा है और एसेट बियॉन्ड मींस के हवाले से मजीद उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू होने अच्छा, आटे के हवाले से मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, मेरी अभी थोड़ी देर पहले अलीम खान साहब से बात हो रही थी, सीनियर मिनिस्टर हैं। नाज़रीन, रुख करेंगे कराची का, जहां पर पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं देना चाहते अल्टीमेटली, लेकिन हम अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने मैंडेट को, इस शहर कराची के लोगों को हम लावारिस भी नहीं छोड़ सकते कि हाँ उनको बारिशों में डूबने के लिए छोड़ दें, उन्हें गटरों में, उनके घरों में घुस जाए, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए उनके बच्चे जलील हो चिंचियों पे, बसों की छतों के ऊपर, क्या लावारिस छोड़ दें? 12 साल में किया क्या इन्होंने? और बात करते हैं मुर्तज़ा साहब 162